السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. 21واں پارہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 50 سے آگے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اس سورہ مبارکہ کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ خطبات جمعۃ المبارک میں جاری ہے. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس سے قبل جو آیات ہیں ان میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل کتاب کے ساتھ احسن انداز میں مجادلہ کرو اور انہیں یہ بتلاؤ کہ ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تم پر نازل کیا گیا، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے اور ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. پھر فرمایا ہم نے اسی طرح آپ کی جانب کتاب کو نازل کیا ہے، تو ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اہل کتاب میں سے بھی بعض لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور دوسرے لوگوں میں سے بھی. اور فرمایا آپ اس سے پہلے کسی کتاب کے پڑھنے والے نہ تھے اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، اور یہ اس لیے کہ تاکہ وہ لوگ جو شک میں مبتلا ہونے والے ہیں وہ مزید کسی شک میں نہ پڑے بلکہ یہ جان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. اور پھر فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو وہ آیات بینات ہیں جو اللہ رب العزت نے اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ کر دی، اور ان سے جھگڑا کرنے والا سوائے ظالم کے اور کوئی نہیں. اب فرمایا وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کے اوپر
اس کے رب کی جانب سے نشانیاں نازل ہوتی. فرمایا قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے یقیناً یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ معجزات، یہ تو اللہ کے ہاں ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور یقیناً میں تو واضح انداز میں ڈرانے والا ہوں. مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے کے لیے جو مختلف بہانے تراشے، ان میں سے ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ آپ کوئی معجزات لے کر آئیں، واضح ایسی نشانیاں جن کو دیکھ کر ہم ایمان لے آئیں. اور پھر اس معاملے میں وہ بہت سارے مطالبے کرتے. کبھی کہتے کوئی فرشتہ ہو جو آپ کے ساتھ آ کر ہمارے سامنے اس بات کی گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کبھی کہتے کہ آپ آسمان سے ایسا کوئی صحیفہ اور کتاب لکھی ہوئی لے کر آئیں جس کو آسمان سے اترتا ہم دیکھیں اور اس پر ہم ایمان لائیں. اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ خود آ کر ہمیں بتلائیں کہ یہ میرا رسول ہے تو ہم ایمان لائیں. تو یہاں پر انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ایسے کوئی معجزات کیوں نہیں لے کر آتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، اور انہی معجزات میں سے خود آپ کی زندگی بھی اس بات کا ثبوت. اور اسی لیے قرآن نے ان کے سامنے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ کیا میں نے تمہارے درمیان ایک وقت نہیں گزارا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ وہ شخص جس کے بارے میں تم خود گواہی دیتے ہو کہ وہ صادق اور امین ہے، اور جس نے اپنی 40 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی. اور اسی لیے آپ نے جب دعوت کا آغاز کیا تو یہ کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تم مانو گے؟ تو یک زبان ہو کر انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. 40 سال تک ایک شخص ایسی پاک باز زندگی گزارے جبکہ اس معاشرے کے اندر ہر طرح کی خرابی موجود تھی اور اس کے مواقع موجود تھے، اور وہ شخص اچانک سے نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ باندھنا شروع کر دے، اور پھر وہ ایسا کلام لے کر آئے کہ جس کے سامنے عرب کے شعراء اور بڑے بڑے خطباء اور نثر نگار سارے عاجز نظر آئے، اور جبکہ اس کا دنیاوی کوئی استاد بھی نہیں اور نہ ہی وہ پچھلی کتابوں کے پڑھنے کا اور کچھ لکھنے کا علم رکھتے. تو یہ ساری نشانیاں ہی ہیں، لیکن جس قسم کی نشانیوں کا وہ اپنی مرضی کے مطابق مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا آپ کہیے انما الآیات عند اللہ، یہ آیات اور معجزات تو اللہ کے ہاں ہیں. کسی نبی کا اپنا اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی معجزہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو معجزات عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کی عطا ہوتی، اور وہ اسی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جس صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر فرمانا چاہتے. اور آپ نے فرمایا میں تو صرف اللہ رب العزت کی طرف ڈرانے والا، کھلے انداز میں تمہیں بتانے والا ہوں کہ تمہارے یہ جو اعمال ہیں یہ تمہیں اللہ کے عذاب کا شکار بنا دیں گے. اسی کے ضمن میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ عام عادت سے ہٹ کر کچھ معاملات کا صادر ہو جانا اگر انبیاء سے ہو تو اس کے اندر چیلنج ہوتا ہے اور اس کو ہم معجزہ کہتے. اگر کسی نیک بندے کے ہاتھ پر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے
کہ جس طرح معجزہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اسی طرح کرامت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جس طرح انبیاء اپنی جانب سے خود سے اپنی پسند سے کوئی معجزہ نہیں لا سکتے، اسی طرح اولیاء اللہ بھی اپنی مرضی سے کسی کرامت کا ظہور نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں بر صغیر میں کرامتوں کی ایسی ایسی کہانیاں ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ جب سے کیمرے آئے ہیں وہ ظہور ہونا بند ہو گئی، فلاں اڑتا تھا، فلاں ڈبکیاں لگاتا تھا، فلاں سمندر پہ چلتا تھا، فلاں کنویں کے اندر کچے دھاگے سے لٹکا رہتا تھا۔ عجیب عجیب قسم کی کہانیاں ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کو بنیاد بنا کر کسی کو اللہ کا ولی ثابت کرنا، اور اس سے بڑھ کر وہ باتیں جو شریعت کی مخالف ہیں، پاکی اور پلیدگی کا خیال نہ کرنا، صفائی اور طہارت کا خیال نہ کرنا، لباس کی صفائی اور طہارت کا خیال نہ کرنا، فرائض کی ادائیگی سے منہ موڑ لینا، نماز تک نہ پڑھنا، حرام چیزوں کا استعمال کرنا، اور کسی قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھ جانا اور سمجھنا کہ یہ سائیں لوگ ہیں، پہنچی سرکاریں ہیں، اور یہ ساری حرکتیں ان کی کرامتیں ہیں، یہ شیطان کے وسوسوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ بیان فرما دے، انما انا نذیر مبین، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں تمہیں کھلے الفاظ میں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں، اور اس کے لیے بحیثیت نبی اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا فرمانے ہیں وہ اللہ کی عطا۔ اب اللہ نے معجزہ کون سا عطا فرمایا ہے؟ فرمایا اولم یکفہم، کیا ان کو یہ بات کفایت نہیں کرتی، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ یقیناً ہم نے آپ کی جانب کتاب کو نازل کیا ہے، یتلا علیہم، جو ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، ان فی ذلک لرحمہ، یقیناً اس کے اندر رحمت ہے، وذکری، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ اب فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو کتاب نازل کی ہے یہ وہ معجزہ ہے جو ہر معجزے سے کفایت کرتا۔ اس لیے فرمایا اولم یکفیہم، کیا یہ ان کو کفایت نہیں کرتا؟ کیا اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے کی جو دلائل اللہ نے نازل فرمائے ہیں انہوں نے ان کو باطل ثابت کر دیا ہے جو ان کو کوئی اور معجزہ چاہیے؟ پہلے بھی متعدد بار اس بارے بات ہو چکی کہ اللہ تعالی ہر قوم کو، اس کے نبی کو وہ معجزات عطا فرماتے جس علم میں یا جس فن میں وہ ماہر ہوتے تھے، تاکہ وہ قوم اپنے نبی کے اس معجزے کو دیکھ کر فوراً سے یہ جان لے کہ یہ انسانی بس کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر بڑے نامی گرامی موجود تھے، اللہ نے ان کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ لاٹھی باقاعدہ عصا بنتی تھی، ہاتھ بغل میں جاتا تھا تو روشن چمکتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات عطا فرمائے کہ کوڑ کے مریض کا کسی کے پاس علاج نہیں تھا، پیدائشی نابینا کا کسی کے پاس علاج نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، یہ سارے مرض ٹھیک ہو جاتے۔ مردے کا کوئی زندہ نہیں کر سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ بیٹھو، وہ زندہ ہوتا تھا، تاکہ قوم سمجھ سکے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے نبی اور رسول ہیں۔ عربوں کا خاصہ ان کی زبان تھی، فصاحت و بلاغت، ان کا بچہ بچہ شعر کہتا تھا۔ اللہ تعالی نے اس کتاب کو نازل فرمایا بلسان عربی مبین، فرمایا جو عربی واضح زبان کے اندر ہے، جو فصاحت اور بلاغت کا منبع ہے، جس کا علم
قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے چیلنج ہے، جس کی ترکیب، الفاظ کی ادائیگی، کلام، اس کا اسلوب اہل لغت کے لیے چیلنج ہے، اور ایسا چیلنج جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان اور جن جس کسی کو اپنی مدد کے لیے جمع کر سکتے ہیں قیامت تک کے لیے، ہر دور میں یہ کوشش کر دیکھیں، پہلے پوری کتاب، پھر 10 سورتیں، اور پھر آخر میں بسورۃ من مثلی، اس قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت بنا کر لو۔ اس لیے فرمایا ہم نے آپ کی جانب یہ کتاب نازل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے، اسی لیے آپ کا یہ معجزہ بھی قیامت تک کے لیے۔ بسا اوقات کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پیدائشی طور پر مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والدین نے پڑھا دیا، اسی پر ہماری گرومنگ ہوئی، کچھ لوگ عیسائی ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ مجوسی ہیں، کوئی ہندو ہیں، ان کے ماں باپ نے ان کی وہ تربیت کی۔ آج ہمیں بسا اوقات دنیا کے اندر مختلف لوگوں کی باتیں سنتے، تہذیبوں کو جانتے، کبھی شک ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا تو بہت بڑا امتحان۔ صحابہ کرام بہت بڑے ایمان والے تھے، انہوں نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا تھا۔ ہمارے لیے آج ایمان لانے کے لیے اور اپنے اندر پختہ یقین پیدا کرنے کے لیے ایسی کون سی صورت ہے کہ بندے کا دل مطمئن ہو جائے اور وہ ایمان کی ایسی ثابت قدمی اختیار کر لے جس کی وجہ سے وہ پھر ایمانی فیصلے کر سکے؟ تو یاد رکھیے، اللہ تعالی نے اس چیز کے لیے ہماری طرف اپنی کتاب کو نازل کیا۔ جب تک ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ حقیقی تعلق نہیں استوار کرتے، اس وقت تک اللہ کی ذات پر اور آخرت پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان نہیں آ سکتا۔ جیسے جیسے انسان اللہ کی اس کتاب کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو مخاطب کر کے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جس انداز میں اس کے تمام سوالوں کے جوابات دیے ہیں، اس وقت تک اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر دل کے اندر کہیں پر کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوتے، کسی کی کوئی بات آپ کو کھٹک رہی ہے، اور بسا اوقات انسان کے اپنے دل کے اندر ایسے وسوسے آنے لگ جاتے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہمیں بسا اوقات ایسے وسوسے لاحق ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے اگر ہم وہ زبان پر لے آئیں تو ہمارا ایمان ہی چلا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وسوسوں کو جھٹکنا اور ان کے بارے میں فکر مند ہو جانا، یہی تو ایمان کی علامت ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے پھر انسان کو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق بنانا پڑتا۔ اس لیے فرمایا یہ کتاب کیا ہے؟ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، اس کے اندر رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے، نصیحت کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی لیے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ اس کتاب کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، یاد دہانی کروا دیا کیجئے ان لوگوں کو جو وعید سے ڈرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی عذاب سے خوف رکھتے۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہوئے سب سے اہم اللہ کی یہ کتاب۔ ہمارے ہاں چند المیے جو ہیں، ان میں سے ایک المیہ یہ ہے کہ دین کی طرف دعوت دینے والوں نے اور بلانے والوں نے ہر چیز بتانا اور پڑھانا شروع کر دی ہے سوائے اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کے۔
کتنا کتنا وقت لوگ اللہ کے دین کے نام پر لگا رہے. آپ پوچھیں آپ نے اللہ کی کتاب کتنی پڑھی, کتنی سمجھنا شروع کی؟ جواب آتا ہے وہ تو نہیں پڑھا, کچھ نصاب تھا جو ہم نے پڑھا ہے اور اسی کو دوہرا دوہرا کر بس ہم آگے چل رہے. یہ ظلم. ہماری دعوت اللہ کی کتاب کی دعوت ہونی چاہیے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دعوت ہونی. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کسے سنیں اور کسے نہ سنیں. اسے سنیں جو اپنی گفتگو کے دوران اللہ کی کتاب آپ کو سکھائے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان پڑھ کر سنائے. بڑے نامی گرامی خطباء ہیں, لمبی لمبی باتیں ہیں, موٹیویشنل سپیکرز ہیں, قصے اور کہانیاں ہیں, فلسفے ہیں, موٹی موٹی اصطلاحات ہیں, ماڈرن ٹرمینالوجیز ہیں, لیکن گفتگو کے اندر آدھے آدھے گھنٹے کی گفتگو کے اندر آپ کو اللہ کی کوئی کتاب سے کوئی آیت نہیں ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, صحیح فرمان نہیں ملے. آپ ان کی گفتگو میں بڑے بڑے فلسفیوں کے اور دنیا کے مغربی ممالک کے سو کالڈ بڑے مفکرین کے افکار تو سن لیں گے, ان کے ریفرنسز آپ کو مل جائیں گے, لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ان کی بات آ رہی ہوگی. دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کے لیے ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ کے فرمان سے بڑھ کر کیا ہو سکتا؟ اس لیے وہ سنیں جس کے سننے کا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے مکلف بنایا. تو اللہ نے فرمایا کیا ان کو کفایت نہیں کرتی یہ کتاب جو رحمت اور نصیحت ہے؟ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ اور بھی بیان کیا. سابقہ اقوام پر جب معجزات آتے تھے, انکار کرنے والوں کے لیے عذاب کا باعث بنتے تھے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزے کا مطالبہ کیا, بتلایا جو اس کے بعد انکار کرے گا اس پر عذاب نازل ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے آسمان سے ایک خوان کا مطالبہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری اس خواہش پر اللہ تعالیٰ اس کو نازل تو فرما دے گا, لیکن یاد رکھنا اگر وہ نازل ہو گیا اور اس کے بعد تم نے کفر کیا تو پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو. سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, اور جو کتاب عطا فرمائی ہے, جو معجزہ عطا فرمایا ہے, وہ بھی رحمت کا باعث. تو اس کتاب کے نازل ہونے پر یہ کتاب رحمت کا باعث اور نصیحت کا باعث ہے اہل ایمان کے لیے. اس سے اپنی رحمت کا حصہ وصول کیجیے. اللہ کی رحمت, اس کی مقدار اتنی ہی انسان کو نصیب ہوتی ہے جتنا وہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا. فرمایا قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا, آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اب اللہ گواہ کافی ہے. یعلم ما فی السماوات والارض, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس کا جاننے والا ہے. والذین آمنوا بالباطل, وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے ہیں. وکفروا باللہ, اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے. اولئک هم الخاسرون, یہی خسارہ پانے والے. یعنی حق واضح ہے اور باطل واضح ہے. اللہ کی کتاب کے نازل ہو جانے اور اس کا انسان تک پہنچنے کے باوجود بھی وہ باطل پر تو ایمان لائے, اللہ پر ایمان نہ لائے. بسا اوقات انسان کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا؟ ایسا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں, آپ ان کو اللہ رب العزت کا فرمان سنائیں, وہ آگے سے کہتے ہیں سائنس یہ کہتی. سائنس بذات خود بری نہیں, سائنٹیفک میتھڈولوجی, ڈیٹا کے انالیسس کا نام, اس سے تجربے کی بنیاد پر کچھ قواعد کے شنید کرنے کا نام, کچھ قواعد کو اختیار کرنے کا, کچھ قواعد کے بنانے کا نام, جن کو ہم یونیورسل لاز کہتے.
لیکن یہ ساری کی ساری گفتگو صرف مادے سے متعلق ہے، وہ چیزیں جو حواس خمسہ سے جن کا ادراک ممکن ہے، آپ کسی چیز کو چھو کر، چکھ کر، ہاتھ لگا کر، دیکھ کر، سن کر، محسوس کر سکتے ہیں، اس کے متعلق سائنس گفتگو کر سکتی ہے۔ اس سے ماورا جو چیزیں ہیں اس کے متعلق سائنس کہتی ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ جیسے ہی آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ماوراء العقل، اس سے بڑھ کر جو انسان کے حواس خمسہ ادراک کر سکتے ہیں بہت سی اور چیزیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ ثابت نہیں۔ اب وہ وہاں پر سائنس کو اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ کے کلام کے مقابل لے آتے۔ کوئی کافر ایسا کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں، اس کے ساتھ گفتگو کے کچھ اور پیرامیٹرز ہوں گے۔ لیکن ایک مومن انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے، ان کے سامنے جب اللہ کی کتاب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کیے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ تو سائنٹیفکلی پروون نہیں، میں اس کو نہیں مانوں گا، اور پھر پورا زور لگاتا ہے کہ اس کی میں کوئی ایسی تعویل کر سکوں جس کو سائنٹیفک زبان میں بیان کیا جا سکتا ہو۔ اب فرشتوں کو آپ سائنٹیفک زبان میں کیسے بیان کریں؟ جنت اور جہنم کو آپ سائنٹیفک زبان میں کیسے بیان کریں؟ وحی کے نازل ہونے کو آپ سائنٹیفک زبان میں کیسے بیان کریں؟ کھینچ تان کے ادھر ادھر سے کچھ پورا کرنے کی کوشش کریں گے، ہزار سوال اور اٹھ جائیں۔ اس لیے ایمان لانے والے کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی صحیح بات اس تک پہنچ جائے، اس کے بعد بھی کہے کہ مجھے اس سے ہٹ کر کوئی اور ایویڈنس چاہیے۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ اس تک جو بات پہنچی ہے وہ اتھینٹک ہو۔ بعض لوگوں نے دین کے نام پر جو قصے کہانیاں گھڑ کر منسوخ کر دیے ہیں، ایسی بات نہ ہو، کچی بات نہ ہو۔ قرآن کی آیت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ حدیث ہے، اس کے باوجود کہتا ہے مجھے اس سے ہٹ کر کچھ اور چاہیے۔ یہ آمنوا بالباطل ہے، یہ باطل پر ایمان لائیں، وکفروا باللہ، اور اللہ پر، اللہ کا انکاری ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کے آغاز اور اس کے ارتقاء کے حوالے سے بگ بینگ تھیوری کو بنیاد بنا کر قرآن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو اپنے ایمان پر اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج کوئی تھیوری نئی آ جائے اور وہ اس کے حوالے سے جو آج تک ہمارے پاس سائنٹیفک معلومات ہیں ان کو بدل دے تو کیا ہم قرآن کا انکار کریں گے؟ ہمارا ایمان کا منبع اور اصل وہی پر مبنی ہے۔ اگر کوئی فی وقتی طور پر سائنٹیفک ایویڈنس یا ریسرچ جس کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ہو سکتی ہے قرآنی معلومات کے مخالف ہو تو ہمارا ایمان یہ ہے قرآنی معلومات درست ہیں، انسان کی یہ ریسرچ اس وقت ٹھیک نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ انسان اس بارے جان لے گا۔ دنیا میں کتنا عرصہ یہ اعتقاد رہا کہ دنیا چپٹی ہے، گول نہیں ہے۔ بعد میں سائنٹیفک ایویڈنس بدلے کہ نہیں بدلے، اور ایسی درجنوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جن چیزوں کو اپنے اپنے دور میں سائنس کے نام پر، ریسرچ کے نام پر ایسی حیثیت دی گئی کہ اس کی مخالفت کرنے والوں کو سزائیں بھی دی گئی، بعد میں آنے والے حالات نے اور ریسرچز نے ثابت کیا کہ وہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کتاب و سنت کے اندر بیان کردہ اصول اور ضوابط کو سائنٹیفک ایویڈنس پہ نہیں پرکھا جاتا۔ ہاں، سائنٹیفک ایویڈنس ان کی موافقت میں آ جائے تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ نئے دور کے اور خاص طور پہ ہمارے آج کل کے کالجز اور یونیورسٹیز کے بچے اور بچیوں کی اس بارے میں بہت زیادہ تربیت کرنے کی ضرورت، اور ہمارے بعض اداروں میں کچھ ایسے ملحد قسم کے اساتذہ بیٹھے ہیں جو نئے ذہنوں کے اندر تشکیک پیدا کرتے، شک کا بیج بوتے،
اور ہر بات کو یہ کہہ کے کہ یہ مولوی کی بات ہے، انہوں نے دین سے بچے اور بچیوں کو بیزار کر دیا. اور ہم پہلے بھی بہت مرتبہ یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ اس بیزاری کا مقصد انسان کی مادر پیدر آزادی تک پہنچنا، شہوات کا پورا کرنا اور انسان کو اللہ کے مقابل لا کھڑا کرنا. اور چونکہ اس رستے کے اندر حائل دین ہے اور دین کی دعوت مولوی دیتا ہے، اس لیے پہلے مولوی کو بدنام کرو، پھر دین کو بدنام کرو. پہلے مولوی کی ذات کو شک کا نشانہ بناؤ، پھر دین کو شک کا نشانہ بناؤ، اور اس کے نتیجے میں اس بات کو باور کروا دیا جائے کہ یہ جو سارے کا سارا بیانیہ اور نیریٹو ہے جو دین کا ہے، جو آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کرو، ایسی کوئی بات اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. انسان آزاد ہے، اس کو اپنی مرضی کرنی چاہیے اور اس مرضی کو کرتے کرتے مر جانا چاہیے. بڑی تیزی کے ساتھ یہ سوچ پنپ رہی ہے، اور اس سوچ کے آگے بند لگانے کا ذریعہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑنا ہی ہے، جو ان سارے سوالوں کا جواب دیتی ہے، جو انسان کو مخاطب کر کے بتاتی ہے کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اور دنیا کے اندر آ کر صرف کھانا اور پینا اور اپنی خواہشات کا پورا کرنا، افزائش نسل کرنا، اور اس کے بعد اپنی خواہشات کو پورا کرتے کرتے مر جانا. اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں والی زندگی ہے. کفار کی یہ زندگی اللہ نے فرمایا یہ چوپایوں کے مانند ہے، بل ہم اضل، یہ تو اس سے بھی بدتر ہے کہ چوپایا بھی اپنے مالک کو جو اس کو کھانا ڈالتا ہے، کچھ سروس پرووائڈ کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعثرن به نقعا فوسطن به جمعا. گھوڑے کی مثال قسمیں دے دے کر اللہ نے اٹھا کر دی ہے. یہ اپنے سموں سے چنگاریاں اڑانے والے، صبح صبح کے وقت اپنے مالکوں کے ساتھ اٹھ کر اندھیرے منہ دشمنوں کے اوپر حملہ کرنے والے، ان کی صفوں کو چیر کر دشمنوں کی صفوں میں داخل ہو جانے والے. اس جنگ کے اندر ان کا مالک ان کو جھونکتا ہے اور وہ اس مالک کے اشارے کے اوپر اس جنگ میں زخم بھی کھاتا ہے، دوڑتا بھی ہے، بھاگتا بھی ہے، اس کو لے کر آگے بھی جاتا ہے، پیچھے بھی آتا ہے، صرف اس روٹی کے پیچھے، اس کھانے کے پیچھے، اس دانے کے پیچھے جو اس کا مالک اس کو ڈالتا ہے. رب کائنات سب کچھ کھلاتا اور پلاتا اور انسان پھر بھی اس کا نافرمان. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ آپ سے عذاب کے معاملے میں جلد بازی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب ان کو ڈراتے تھے کہ انما انا نذیر مبین، میں واضح انداز میں ڈرانے والا ہوں، تو کہتے تھے کون سا عذاب، کیسا عذاب آنے والا ہے تو لے آؤ، کہاں ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ نے فرمایا ولولا اجل مسمى، اگر ایک وقت مقررہ نہ ہوتا، لجاءهم العذاب، تو البتہ ان کے اوپر عذاب آ جاتا، ولا ياتينهم بغتة، اور وہ ضرور ان پر آئے گا اچانک سے، وهم لا يشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھے. اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت کے لیے کچھ مہلت دی ہے. ایک دم سے عذاب آ جائے تو مہلت ختم ہو جائے، لیکن جب مہلت ختم ہوتی ہے پھر ایک دم سے اللہ رب العزت کی پکڑ آتی. کسی انسان کی موت کی صورت میں، کسی انسان کے اوپر اللہ رب العزت کی جو ہے طرف سے آنے والے عذاب کی شکل بیماری کی صورت میں ہوتی ہے، اور بہت ساری صورتیں، حتیٰ کہ اہل ایمان کے ہاتھوں کفار کی جو مار لگتی ہے میدان کے جہاد کے میدانوں میں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک عذاب ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے اللہ کی پکڑ ان پر آ گئی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، پھر فرمایا یہ آپ سے عذاب کے بارے میں جلد بازی کرتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً یہ جہنم تو کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کو گھیرے ہوئے ہے. کیسے؟ اگلی آیات میں اس کا مزید تفصیل آ رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان کی صورت کیا ہوگی اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. چند ایک ضروری گزارشات سماعت فرما لیں.
मौसम गर्मा में आम तौर पे डेंगू की वबा फैल जाती है और ये एक मखसूस किस्म का मच्छर है जिसकी वजह से ये मोहलिक बीमारी फैलती है और बहुत सारे लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने आगही मुहिम का आगाज़ किया है और उसी के ज़िमन में खुतबा को भी ये गुजारिश की गई है कि वो मेंबर से आप लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाएं कि अपने घरों के इर्द गिर्द किसी भी जगह साफ पानी को खड़ा ना होने दें। गमलों में बसा औकात घरों में टायर वगैरह पड़े होते हैं या बर्तन पड़े होते हैं, इस तरह की किसी भी जगह पर देर तक साफ पानी अगर खड़ा रहे तो ये मच्छर आकर उसके अंदर अंडे देता और वहाँ से मज़ीद इन मच्छरों की पैदाइश होती। तो सफाई सुथराई का ख्याल करें और अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और अगर कोई भी जगह महल्ले में घर में इर्द गिर्द कहीं पे भी ऐसी है जहाँ पानी खड़ा होता है तो उसको खुश्क करने का इंतज़ाम करें और अल्लाह ताला से आफ़ियत का सवाल करें। सुबह शाम के अज़कार पढ़ें ताकि अल्लाह ताला इन मोहलक बीमारियों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला के फजल व एहसान से मरकज़ की तामीर का काम और तोसी का काम जारी है और जो 2 हॉल तामीर हुए उनकी फिनिशिंग का काम अल्हम्दुलिल्लाह करीबन मुकम्मल होने वाला है और इस माह इंशाअल्लाह वो बिल्कुल 100% फंक्शनल हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इससे अगला मरहला इन हॉल्स की साइड पर जो जगह खाली है वहाँ पर रिहायशी और तालीमी जो ब्लॉक है उसकी तामीर का आगाज़ होने जा रहा है। अभी इस वक्त जो मेरी और असातिज़ा की रिहाइशें हैं वो इस जानिब हैं, मेरी बाएं जानिब और आप लोगों की दाएं जानिब। ख़वातीन के हॉल से पहले और बाद दोनों जानिब जो है वो रिहाइशें। जब तक के नई रिहाइश गाहें और इसी तरह तालीमी ब्लॉक मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक ज़ाहिर बात है कि हम ख़वातीन वाले इस हिस्से को शहीद करके दोबारा से तामीर नहीं कर सकते। तो जिन फेजेज़ में इस काम को मुकम्मल होना है उसमें ये जो अब हम फेज़ शुरू करने वाले हैं इसकी बड़ी अहमियत है। इसलिए मैं अहबाब से गुजारिश करूँगा कि आप खुसूसी तौर पर इस जानिब तवज्जो फरमाएं। अभी काम के सिर्फ आगाज़ के लिए जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी तामीर के लिए जो मुख्तलिफ हमें मटीरियल चाहिए उसमें तकरीबन 10 टन सरिया है और 80,000 ईंटें हैं, कोई 800 बैग सीमेंट है और इसी तरह रेत बजरी और दीगर चीज़ें हैं जिनकी कोई लागत करीबन 1.5 करोड़ रुपए के करीब बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अहबाब ने पहले भी बड़ा साथ दिया है और इस खैर के काम में हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हैं। इस वक्त तक इस तोसी पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और उसका पूरा हिसाब अल्हम्दुलिल्लाह जो आप साथी यहाँ मौजूद हैं जानते हैं कि हमारे 3-4 भाई मोहतरम जनाब सैयद शहबाज हसन साहब, हमारे नाज़िम मालियात हाजी अब्दुल रहीम साहब, हमारे भाई एहतशाम कमर साहब जो नाज़िम आला है मरकज़ की इस कमेटी के, और फिर हमारे सदर और अमीर मोहतरम जनाब डॉक्टर हाफिज़ अजीज़ुर रहमान साहब बरादर अकबर, ये सारे लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसमें एक एक चीज़ के लिए ख़रीदारी से लेकर एग्जीक्यूशन तक पूरा शफाफियत का ख्याल किया जाता है। और कोई भी शख्स किसी भी वक्त अगर इसका कोई हिसाब किताब देखना चाहे तो मुकम्मल हिसाब एक एक रुपए के हिसाब के साथ एक एक बिल के साथ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद। तो आप तमाम अहबाब इस जानिब ज़रूर तवज्जो फरमाएं और ये तवज्जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ अपनी जेब से करें। हमारे बहुत से अहबाब, जानने वाले दोस्त अहबाब मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दालुल खैरी कफ़ाइलिही, खैर की तरफ रहनुमाई करने वाला खैर करने वाले के बराबर ही अजर पाता है। आप किसी को कहेंगे वो खर्च करेगा, जितना वो खर्च करेगा उतना ही अजर अल्लाह आपको भी देगा, जबकि उसके अजर में से अल्लाह ने कोई कमी नहीं कर। तो ये खैर के काम है जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अल्लाह हमें तौफीक दे हमसे लेने इंशाअल्लाह, और हमारे लिए सदका जारियां हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया था, ना मैंने यहाँ रहना है ना आपने यहाँ रहना, हम सब ने चले जाना है, लेकिन ये खैर की कुछ चीज़ें हम छोड़ जाएं। हमारे बुजुर्ग और हमारे वो सारे मस्जिद के साथी जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो इन्हीं सफ़ों में बैठते थे, आज ये मरकज़ उनके लिए सदका जारिया है। अल्लाह की कसम आज हम बैठे हैं, कल को नहीं होंगे, ना मैं इस मेंबर पे होऊंगा ना आप यहाँ सफ़ों में होंगे, हम सब अल्लाह के यहाँ पहुँच चुके होंगे। जिनको अल्लाह ने यहाँ खड़ा करना हुआ वो होंगे और वो इस दीन की खिदमत करेंगे, लेकिन हमारे लिए बराबर अजर जाता रहे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस जानिब तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए।
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام